درود پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ خداوند تبارک و تعالی تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے۔ تمام مومنین کی حفظ و سلامتی کے لیے صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد۔ سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے قیام مقدس کے مکی مرحلہ کے اختتام پر مکہ سے نکلتے ہوئے باہر حاکم مکہ عمرو بن سعید کی طرف سے آخری دفعہ امام کا راستہ روکنے کے لیے اور امام کو مکہ میں مقیم رہنے کے لیے مجبور کرنے کے لیے ایک اقدام کیا گیا، اور اس اقدام کے مطابق عمرو بن سعید والی مکہ نے، جو بنو امیہ کی جانب سے یزید کی طرف سے حاکم مکہ مقرر ہوا، امام علیہ السلام کو خط بھیجا، اور اس خط میں یہ لکھا کہ آپ کو میں امان دیتا ہوں، آپ کی جان کی امان، آپ کے خاندان کی امان دیتا ہوں، اور آپ مکہ سے باہر نہ جائیں، مکہ کے اندر رہیں۔ حکومت ذمہ دار ہے آپ کی جان و مال کی حفاظت کی۔ یہ خط اس نے ایک وفد کے ہمراہ روانہ کیا، اور وہ وفد امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جب امام مکہ سے نکل چکے تھے، اس منزل پر مکہ سے باہر آ کر امام کو یہ خط دیا گیا۔ امام علیہ السلام نے وہ خط دریافت فرمایا اور پڑھ کر اس کا جواب تحریری صورت میں لکھ کر اسی وفد کو دیا، یحییٰ ابن سعید کو، جو عمرو بن سعید کا بھائی تھا اور اس وفد کا سربراہ تھا۔ اس کو یہ تحریر لکھ کر دی کہ میری طرف سے یہ جواب ہے۔ اس خط کے جواب میں امام علیہ السلام نے یہ فرمایا، اما بعد، یعنی حمد و ثناء پروردگار کے بعد، فَإِنَّهُ لَمْ يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ من دعا الی اللہ عز وجل وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ جو خداوند تبارک و تعالی پر ایمان رکھتا ہے اور اللہ کا نام لیتا ہے اور عمل صالح انجام دیتا ہے اور دعویٰ کرتا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں، وہ رسول اللہ سے جدا نہیں ہوتا اور رسول اللہ کے مقابلے میں نہیں آتا، رسول اللہ کے ساتھ دشمنی نہیں رکھتا۔ جو شخص بھی یہ کہہ دے کہ اللہ کو اپنا رب مانتا ہے، خالق مانتا ہے، مالک مانتا ہے، اور اللہ کے رسول پر ایمان رکھتا ہے اور عمل صالح انجام دیتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں اور مسلمانوں میں سے ہوں، وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا دشمن اور مخالف نہیں ہوتا۔ وَقَدْ دَعَوْتَ إِلَى الْأَمَانِ وَالْبِرِّ وَالصِّلَةِ، والی مکہ کو یہ لکھ کر بھیجا کہ تو نے اپنے خط میں مجھے امان دی ہے، جان و مال کی حفاظت کا وعدہ دیا ہے، اور تو نے بھلائی کی ہے، بر نیکی کی ہے میرے ساتھ امان نامہ دے کر، اور صلہ رحمی کیا ہے تو نے۔ فخیر الامان امان اللہ، تو اس کا جواب یہ ہے کہ سب سے بہتر امان اور امنیت اللہ کی ہے۔ وَلَن يُؤْمِنَ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ لَمْ يَخَفْ فِي الدُّنْيَا، اور سب سے بڑی امان اور امنیت قیامت میں اللہ کے عذاب سے ہے، اور اللہ کے عذاب سے امنیت اس کو حاصل نہیں ہے
جو دنیا میں خدا سے نہیں ڈرتا، خوف خدا نہیں رکھتا۔ فنسأل اللہ مخافة فی الدنیا توجب لنا امانہ یوم القیامہ۔ تو میں دنیا میں اللہ کا خوف رکھتا ہوں، اور دنیا کا یہ خوف اللہ کا دنیا کے اندر یہ مجھے آخرت کی روز قیامت کی امان کے لیے کافی ہے۔ فَإِن كُنْتَ نَوَيْتَ بِالْكِتَابِ صِلَتِي وَبِرِّي، اور اگر تو نے یہ خط لکھ کر میرے اوپر نیکی کرنا چاہیے، احسان کرنا چاہا ہے، اور صلہ کرنا چاہا ہے، انجام دینا چاہا ہے، فَجُزِيتَ خَيْرًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اگر تو نے نیک نیتی سے یہ سب کچھ لکھا ہے تو تجھے دنیا و آخرت میں اس کی جزا مل جائے گی۔ والسلام، اور امام نے یہ خط تمام کر کے اس وفد کو بتا دیا اور دے دیا۔ انہوں نے جا کر واپس والی مکہ عمرو بن سعید کے سامنے یہ خط پڑھ کر سنایا، اور پھر کچھ گفتگو ارکان وفد نے والی مکہ کے ساتھ کی کہ وہ بھی پیش کی جائے گی۔ ان سلسلہ مجالس میں جن کی توفیق ایک دفعہ پھر ہمیں نصیب ہوئی ہے، محرم 1442 قمری ہجری میں چند سالوں سے یہ توفیق طالب علمانہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصیب ہوئی ہے کہ ایام عزا میں و مجالس عزا میں امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے قیام مقدس کو امام حسین علیہ السلام کے خطبات، کلمات اور بیانات کی روشنی میں تفسیر کریں۔ کربلا کی صحیح تفسیر امام حسین علیہ السلام سے بہتر اور بڑھ کر کوئی بھی نہیں کر سکتا، اور کسی نے نہیں کی ہے۔ اور امام علیہ السلام کی تفسیر سے ہٹ کر جو تفسیر ہو وہ کوئی اعتبار بھی نہیں رکھتی، ہر چند کربلا اور قیام عاشوراء کے متعلق بہت کچھ لکھا گیا ہے اور اس سے زیادہ کہا گیا ہے، بولا گیا ہے۔ عام طور پر مومنین کے ذہنوں میں اور مسلمین کے ذہنوں میں کربلا سے اور قیام مقدس سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام سے متعلق جو کچھ معلومات ہیں اور مطالب ہیں اور جو کچھ ان کے ذہنوں میں تصورات ہیں، وہ سب اسی گفتگو کے نتیجے میں پیدا ہوئے ہیں۔ تحقیق و مطالعہ کم لوگوں نے کیا ہے، زیادہ تر مجالس میں سن کر اور ایک طرح کے ہی مطالب، ملتے جلتے مطالب سن کر کربلا کے بارے میں اپنا ذہن بنایا ہے۔ اب وہ جو تصویر سب کے ذہنوں میں موجود ہے، ہم سب کے ذہنوں میں، اسے ہم موازنہ کریں امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے اپنے خطبات، بیانات نورانی اور کلمات گرامی کے ساتھ، کہ ہم کیا تصور اور تصویر اپنے ذہن میں رکھتے ہیں، اور امام علیہ السلام نے اس قیام مقدس کو کس طرح سے پیش کیا ہے۔ چند سالوں سے یہ توفیق نصیب ہے، اگر کوئی سننا چاہے پوری گفتگو امام علیہ السلام کے بیانات و خطبات کی روشنی میں، گزشتہ کئی سالوں سے جو کچھ ان خصوصاً عشرہ اول میں بیان ہوا ہے، ربط کلام کے لیے اور تسلسل کے لیے اسے پیش کرے۔ البتہ اس کا آغاز ہم نے امام علیہ السلام کے خروج مدینہ سے کیا ہے، کہ جب امام علیہ السلام کو حاکم مدینہ نے بیعت یزید کے لیے طلب کیا اور امام اس کے دفتر یا دربار میں حاضر ہوئے دارالامارہ میں، اور بیعت کے مطالبے کے بعد امام علیہ السلام نے انکار کیا، اور اس انکار کے وقت یہ پہلا بیان اور خطبہ تھا اس نہضت کا اور قیام کا، وہاں سے آغاز کیا ہے اس کو پیش کرنا، اور اب جاری ہے یہ سلسلہ۔ ہم مکہ کے قیام کے انتہائی مرحلے پر، اختتامی مرحلے پر پہنچے ہیں، اور اس سے آگے ابھی جاری ہے۔ مکہ سے کربلا تک ایک مرحلہ ہے، اور پھر کربلا کے اندر 2 محرم سے عاشور تک، 10 محرم تک، عصر 10 محرم تک
امام علیہ السلام نے جو کچھ بیان فرمایا ہے یہ تیسرا اور آخری مرحلہ ہوگا۔ حقیقت کربلا و تفسیر کربلا ہر نسل کے لیے ضروری ہے، ہر نسل بشر کے لیے ضروری ہے۔ اس ذکر میں اور قصے میں اور اس داستان میں فقط ثواب نہیں ہے، عمومی جیسے تأثر پایا جاتا ہے اور تصور کہ اس ذکر کو سننے سے انسان کو ثواب حاصل ہوتا ہے، مسلم ہے کہ ثواب ہوتا ہے، اور ثواب منحصر نہیں ہے فقط اس ذکر کے اندر، بلکہ ثواب کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے اسباب بنائے ہیں، بہت سارے ذریعے بنائے ہیں، اعمال ہیں ایسے اور اوراد ہیں ایسے، عبادتیں ہیں ایسی جن کے ذریعے سے انسان کو ثواب نصیب ہوتا ہے۔ ذکر کربلا اور ذکر سید الشہداء اور شہدائے کربلا اور اس قیام کو احیا کرنے کا مقصد معصومین علیہ السلام نے جو مقرر فرمایا ہے اور جس کے پیش نظر اس من مجالس کو اور عزا کو حکم دیا ہے قائم کریں اور جاری رکھیں اور ہر دور میں ہر صورت میں اس کو برپا رکھیں، وہ یہ ہے کہ اس قیام کی حقیقت ہر نسل کی ضرورت ہے، ان کی زندگی کی ضرورت ہے، ان کے دور کی ضرورت ہے، ان کے حالات کی ضرورت ہے اور ان کے زمانے کی ضرورت ہے۔ حقیقت کربلا سے ہر نسل بشری اپنا شرف اور کرامت محفوظ رکھ سکتی ہے اور ہر نسل اسلامی اپنا بھرم باقی رکھ سکتی ہے۔ اگر یہ سرمایہ نہ ہو ان کے پاس یا اس سرمایہ سے دور ہوں تو اس صورت میں انسانی نسلوں کو بھی ذلت، خفت، خواری اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا، اور اسی طرح مسلمان نسلوں کو بھی ذلت و خفت و نکبت و خواری اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا، جیسا کہ کر رہے ہیں۔ آج شاید مسلمانوں کی خفت و خواری کا جو درجہ اور مرحلہ ہے تاریخ بشر میں کسی اور نسل کے ایسا حصے میں نہیں آیا جیسا آج موجودہ دور کے مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، عرب ہوں یا غیر عرب ہوں۔ ہم اپنی سرزمین کو دیکھ لیں کہ مسلمان سرزمین ہے، مسلمان قوم ہے، مسلمان امت ہے اور مسلمان سرزمین ہے، اللہ کے ماننے والے کلمہ گو یہاں پر زندگی گزار رہے ہیں اور اسلام کے نام پر یہ مملکت قائم ہوئی ہے، یہ سرزمین حاصل ہوئی ہے، لیکن وہ مسلمان جو اس سرزمین میں رہتے ہیں ان کی حالت دیکھیں، ان کا زمانہ دیکھیں اور ان کی صورتحال دیکھیں تو شاید دوسرے سب لوگوں سے زیادہ عبرتناک بنی ہوئی ہے۔ اور اپنی ان مسائل، اپنی اس ذلت و خواری اور خفت و فقر و فاقہ اور غلامی و محکومی سے نکلنے کے لیے بعض اوقات ان کی توجہ آتی ہے، ان کے خواص کی توجہ آتی ہے، علماء کی توجہ آتی ہے، صاحبان دانش و بصیرت کی توجہ آتی ہے، اور کبھی کبھار کسی ضرورت کے پیش نظر اس ملک و ملت کے سیاستدانوں کی بھی توجہ آتی ہے اور ایسے شعار ملت کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ غلامی نامنظور ہے، محکومی نامنظور ہے، ذلت و حقارت ناقابل قبول ہے، باتوں کی حد تک کرتے ہیں، لیکن عملاً کیسے نکلیں اس خفت و خواری اور ذلت و رسوائی سے ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی فارمولہ نہیں ہے، کوئی منشور نہیں ہے، اور واحد منشور جو اس ملت کو اور ہر ملت کو ذلت و رسوائی سے نجات دے سکتا ہے، عزت و وقار کے مقام پر پہنچا سکتا ہے، وہ مکتب کربلا اور قیام مقدس سید الشہداء ہے۔ اس کے تواتر کے ساتھ ذکر کا مقصد یہی ہے، اس سارے اہتمام کا ہدف یہی ہے کہ ہر دور کی انسانی نسل اور ہر دور کی مسلمان نسل اپنے
حالات کو بہتر کرنے کے لیے اپنے حالات کو اور اپنے مقام کو اس منزل تک پہنچانے کے لیے جو اللہ نے ان کے لیے مقرر کی ہے، کربلا سے سیکھیں۔ اس لیے ضروری ہے کربلا کو سمجھنا، کربلا کی تفسیر، اور قدم بے قدم سید الشہداء کے ساتھ قیام عاشوراء میں شرکت کرنا، اس لیے کہ یہ قیام ہی بشریت کی نجات کا راستہ ہے۔ ہم نے آسان راستہ یہ اپنا لیا ہے کہ اس قیام سے متعلق رسومات وضع کر لی ہیں، اور وہ رسومات محرم کے ایام میں، عزا کے ایام میں، عزاداری کے ایام میں بجا لاتے ہیں، اور رسومات کی بجا آوری کے بعد اپنے آپ کو تسلی دے لیتے ہیں، جبکہ رسومات سے پہلے بھی محکوم تھے، رسومات کے بعد بھی محکوم ہیں، رسومات سے پہلے بھی غلام تھے، رسومات کے بعد بھی غلام ہیں، رسومات سے پہلے بھی ذلت و حقارت ہمارے حصے میں تھی، اور رسومات کے بعد بھی ذلت و حقارت ہمارے حصے میں رہتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسومات کافی نہیں ہیں، رسومات بے شک بجا لائیں، لیکن اصل حقیقت قیام مقدس سید الشہداء علیہ السلام ہے۔ ہمیں کون سمجھائے یہ قیام اور یہ مقدس تحریک جو سید الشہداء علیہ السلام نے شروع کی اور ختم نہیں ہوئی، جاری ہے قیامت تک، اس کا سبق کون دے، اس کا معلم کون ہے؟ یہ خود امام حسین علیہ السلام ہے۔ ایک موضوع چند دفعہ مومنین کی خدمت میں پیش ہوا ہے، اور کثرت مشاغل کی وجہ سے مومنین ان اہم موضوعات کو زیادہ پیگیری نہیں کرتے، جبکہ یہ وہ موضوعات ہیں جو ہمیشہ ہمارے یاد میں، ہمارے ذاکرہ میں، ہمارے یادداشت میں موجود رہنی چاہیے، اور ان کے مطابق، ان موضوعات کے مطابق ہم زندگی کا اپنا لائحہ عمل تیار کریں۔ وہ عنوان یہ تھا کہ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے اس قیام کو اگر مناسب ترین عنوان دیا جائے کیا بنتا ہے؟ بہت سارے خوبصورت عناوین اہل قلم و اہل سخن نے دیے ہیں، بہت خوبصورت عناوین دیے ہیں، لیکن ایسا عنوان جس کے اندر حقیقت کی آئینہ داری بھی موجود ہو، اور حقیقت کی عکاسی بھی موجود ہو، حقیقت کی حکایت بھی موجود ہو، حقیقت کا انعکاس بھی موجود ہو، وہ عنوان جو بعض دیگر علماء نے بھی ذکر کیا ہے، اور ہماری طالب علمانہ رائے میں یہ سب سے خوبصورت اور جامع عنوان ہے۔ اگر اس عنوان سے ہر دور کی نسل کربلا کی طرف رجوع کرے، اسے اپنے زمانے کے مسائل کا حل مکمل طور پر یکجا کربلا سے نصیب ہو جائے گا، اور وہ ہے عنوان کہ کربلا یا قیام سید الشہداء اہل اسلام کے لیے، بشریت کے لیے سرمشق ہے۔ سرمشق کی وضاحت کی تھی۔ سرمشق کا مطلب ہوتا ہے کہ تعلیم کے دوران، تدریس کے دوران جب شاگردوں کو، بچوں کو معلم پڑھا رہا ہوتا ہے تو تختہ سیاہ پر یا تختہ سفید پر بچوں کے لیے ایک جملہ لکھتا ہے، عبارت لکھتا ہے، جسے دیکھ کر شاگرد اس کو تکرار کرتے ہیں اپنی کاپیوں پہ اور اپنی تختیوں پہ، اس طرح سے اس کو لکھتے ہیں، مشق کرتے ہیں۔ معلم جو جملہ لکھتا ہے وہ علمی استفادے کے لیے نہیں ہوتا، حفظ اور رٹے کے لیے بھی نہیں ہوتا، وہ اس لیے ہوتا ہے کہ اس کے مطابق جو معلم نے لکھا ہے شاگرد اسی طرح سے لکھنے کی مشق کرے، تکرار کرے، بار بار لکھے، اور اس وقت تک شاگرد لکھتا رہے جب تک معلم کی طرح خوبصورت، زیبا اور حسین رسم الخط میں لکھنے کی اس کے اندر صلاحیت پیدا نہیں ہو جاتی۔ مشق طالب علم اور شاگرد کا عمل ہے، سرمشق معلم کا، مربی کا عمل ہے۔ معلم پہلے ایک کام کرتا ہے،
پھر متعلم اس کو دیکھ کر اسی طرح سے کرنے کی مشق کرتا ہے. ابتدا میں اس سے نہیں ہوتا، چونکہ معلم ورزیدہ ہے، ورزش دیدہ ہے اور مشق دیدہ ہے، مشاق ہے، ماہر ہے، تجربہ کار ہے. لیکن شاگرد نو آموز ہے، نوخیز ہے، نو وارد ہے، اس لیے سال ہا سال کے تجربہ کار کی طرح یہ نوخیز اور نو وارد نہیں لکھ سکتا. اس لیے اس کو تکرار کرنا پڑتا ہے، دہرانا پڑتا ہے، بار بار لکھنا پڑتا ہے. کئی ہفتے، کئی مہینے و بلکہ کئی سال اس کو یہ مشق کرنا پڑتی ہے، پھر جا کر وہ معلم کی طرح ہی لکھنا سیکھ جاتا ہے. مشق کسی بھی مہارت کو شاگردوں میں، امت میں اور نئی نسل میں منتقل کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ مشق ہے. لیکن مشق اس وقت ہوتی ہے جب سرمشق موجود ہو. سرمشق یعنی معلم وہ کام ان کے سامنے اگر وہ کسی فعل سے اور عمل سے تعلق رکھتا ہے تو اسے کر کے دکھائے، اگر وہ بولنے سے تعلق رکھتا ہے تو بول کے دکھائے، اگر وہ لکھنے سے اس کا تعلق ہے تو انہیں لکھ کر دکھائے. اس کو سرمشق کہتے ہیں. اور مجلس عزا، مجلس امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام، یہ مشق ہے. ہر نسل کی درس امام حسین میں آتے ہیں اور امام حسین علیہ السلام کے درس میں آ کر خود امام سے سیکھنا ہے. نجات کا ذریعہ، آزادی کا ذریعہ، وقار و کرامت و شرف کا راستہ امام حسین علیہ السلام سے سیکھنا ہے. لیکن یہ بیچ میں ایک مشکل آ گئی ہے جو پاکستان کے تعلیمی نظام میں مدتوں سے پیدا ہو گئی ہے. وہ یہ کہ معلم کسی بھی وجہ سے حاضر نہیں ہوتا کلاس میں اور اس کی جگہ پر دوسرا کوئی شخص آ جاتا ہے اور وہ کلاس کا وقت ٹائم پاس کراتا ہے. مثلا اگر فزکس کی کلاس ہے، فزکس کا معلم نہیں ہے تو اس کی غیر موجودگی میں پی ٹی معلم آ جاتا ہے یا ورزش کا یا کوئی اور آ جاتا ہے اور کلاس کا وقت بھرنے کے لیے آ کر انہیں قصے سناتا ہے، کہانیاں سناتا ہے، جوک سناتا ہے، لطیفے سناتا ہے، ادھر ادھر کی باتیں سناتا ہے. اور عموماً شاگرد اصلی معلم کی نسبت اس سے زیادہ خوش ہوتے ہیں، اسے زیادہ پسند کرتے ہیں، چونکہ یہ ڈانٹتا بھی نہیں ہے، یہ ڈپٹ بھی نہیں کرتا، یہ مشق بھی نہیں دیتا، یہ ہوم ورک نہیں دیتا، یہ صرف قصے سناتا ہے، دل لبھاتا ہے اور انسان کا دل بہلاتا ہے، اس لیے اس کو پسند کیا جاتا ہے. یہ مشکل بیچ میں پیش آئی کہ کربلا کی کلاس میں جہاں پر معلم امام حسین علیہ السلام تھے اور متعلم ہر نسل بشر، بیچ میں کچھ لوگ کاروباری لوگ آ گئے اور کچھ قصہ سنانے والے آ گئے، کچھ وقت پاس کرنے والے آ گئے، کچھ ٹائم پاس کرنے والے، دل بہلانے والے آ گئے اور شاگردوں کو بھی پسند آئے کہ یہ بہتر ہیں، ان کے ذریعے سے زیادہ وقت اچھا پاس ہوتا ہے. نقصان یہ ہوا کہ اصل مضمون نسل اندر نسل ختم ہو گیا، نصاب بیچ میں سے ہٹ گیا اور کئی نسلوں سے کربلا کا سبق فراموش ہو گیا، پڑھانا ختم ہو گیا. اور جب کربلا بھول چکے ہم اور کربلا کو فراموش کر چکے ہم اور حسین ابن علی کی کلاس میں بیٹھ کر حسین ابن علی کے سرمشق سے محروم رہے ہم، نتیجہ اس کا ہمیں اور ہر نسل کو اور نسل اندر نسل ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے. آج جو کچھ امت اسلامیہ، عالم اسلام اور امت اسلامیہ کا یہ عظیم حصہ جو پاکستان میں 22-23 کروڑ ہیں، یہ جو کچھ دیکھ رہے ہیں، یا پڑوس میں 22 کروڑ مسلمان ہندوستان میں جس حالت سے گزر رہے ہیں، جس عالم سے گزر رہے ہیں، یہ سب کچھ بلائیں، یہ مصیبتیں، یہ خفت و خاری کیوں دیکھنا پڑ رہی ہے؟ اس لیے دیکھنا پڑ رہی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی کلاس میں منشور کربلا اور نصاب کربلا ہٹا کر اور معلم بدل کر ہم نے وقت گزارا ہے اور وقت گزارنے والوں نے ہمارا دل بہلایا ہے، لیکن ہمیں نجات کا راستہ نہیں بتایا. تو اب جو
المیہ گھر گھر میں اور گلی گلی میں اور کوچہ کوچہ میں تکرار ہو رہا ہے، اس کو سب بھگت رہے ہیں اور اسے اپنی تقدیر سمجھ لیا ہے کہ یہ قسمت ہے ہماری، یہ تقدیر ہے اور ہم مجبور ہیں اس تقدیر کے سامنے۔ پھر یہ غلط تفسیر تقدیر کی، قسمت کی بنا کر اس پر چپ سادھ لی ہے۔ نہ عزیزان من، یہ نہیں تھی اللہ نے ہماری تقدیر، یہ نہیں بنائی تھی جس حالت میں آج ہم مبتلا ہیں۔ یہ قسمت مسلمانوں کی اللہ نے نہیں رکھی تھی۔ مسلمانوں کی تقدیر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہے۔ کون سی تقدیر ہے؟ وراثت زمین، امامت زمین، نظارت زمین، شہدائے علی الناس، تمام بشریت کے اوپر امت اسلامیہ کو رہنما، سرپرست اور شہید، یہ قرآن نے آپ کی تقدیر رکھی ہے۔ خلافت الہیہ و نیابت الہی، انسانی کرم، انسانی شرف، یہ اللہ تعالیٰ نے تقدیر رکھی تھی۔ لیکن آج یہود کے غلام، پست ترین لوگوں کے غلام، آج ہر پست اور گھٹیا انسان کے پاؤں کے نیچے مسلمان جھکا ہوا ہے اور سر تسلیم خم ہے۔ یہ تقدیر اللہ نے نہیں بنائی، یہ در حقیقت ہماری ایک غلطی کی سزا ہے، اور وہ غلطی یہ ہے کہ ہم نے حسین ابن علی کے مکتب میں صحیح انصاف سے کام نہیں لیا، نصاب بھی بدل لیا، معلم بھی بدل لیا ہے۔ اس لیے یہ تفسیر سمجھنا ضروری ہے، واجب ہے۔ اسی کی خاطر ائمہ ہدیٰ علیہم السلام نے، معلمین بشریت نے یہ نصاب تدوین کیا ہے۔ قرآن کے ہوتے ہوئے کربلا کی طرف توجہ دلائی ہے، کعبہ کے ہوتے ہوئے کربلا کی طرف رخ موڑا ہے، رسول اللہ کے مزار ہوتے ہوئے کربلا کے مزار کی طرف متوجہ کیا ہے، بقیع کے مزار ہوتے ہوئے، نجف کا مزار ہوتے ہوئے، باقی مقدس مزار نبیوں کے ہوتے ہوئے، حضرت ابراہیم کا مزار ہوتے ہوئے اہل بیت علیہ السلام نے اور ائمہ اطہار نے امت کا رخ کربلا کی طرف موڑا ہے۔ اس لیے موڑا تھا کہ کربلا سے مکتب نبوت انسان کو نصیب ہوتا ہے، مکتب امامت کربلا سے ملتا ہے، توحید کا راستہ کربلا سے ملتا ہے۔ حسین ابن علی سے سرمشق سیکھتا ہے انسان اور مشق کرتا ہے، پھر اس امت کو مشق کرنی ہے۔ جنہوں نے کی ہیں آپ کے دور میں، جن نسلوں نے مشقیں کی ہیں، جن کو ان کے استاد نے بتا دیا کہ کربلا سرمشق ہے، عاشورہ سرمشق ہے، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل و سیرت سرمشق ہے اور آپ نے مشق کرنی ہے۔ جن لوگوں نے مشق کی ہے، آج ساری دنیا کے سامنے، سارے طاغوتوں کے سامنے، تمام جلادوں کے سامنے، تمام گھٹیا عرب وغیر عرب پست لوگوں کے سامنے سر فخر سے بلند کر کے جیتے ہیں اور عزت و وقار کے ساتھ۔ مشکلات ہیں ضرور، لیکن عزت و وقار کا سودا نہیں کرتے۔ عزیزان، یہ مشق اگر سب نے کی ہوتی مسلمانوں نے، تو آج یہ عزت و وقار ان کے بھی نصیب میں ہوتا۔ آج اس طرح ہندوستان میں مسلمان ذلیل نہ ہوتا، تحقیر نہ ہوتا جس طرح سے ہو رہا ہے۔ کشمیر اس طرح سے آج اس سرنوشت سے دوچار نہ ہوتا، فروخت نہ ہوتا، اس کی کشمیر کا سودا نہ ہوتا، مفت میں کشمیر نہ دیا جاتا اور فلسطین مفت میں جباروں کو، ظالموں کو نہ دیا جاتا، یزیدوں کو نہ دیا جاتا۔